بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو مختلف چیزوں سے پیدا کیا ہے، جیسے حضرت آدم کی تخلیق مٹی سے اور جنات کو اللہ تعالیٰ نے آتش سے پیدا کیا ہے، اسی طرح سے تمام ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا ہے، اور یہ نوری معصوم اور پاکیزہ مخلوق ہیں جو ہر گناہ سے پاک ہیں۔ عرش اللہ پر کروڑوں کی تعداد میں ملائکہ موجود ہیں اور ان کے ذمے مختلف کام ہیں، جیسے کچھ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور کچھ کا کام وحی الہی اپنے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اسی طرح ان میں سے ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی روح قبض کرنے کا ذمہ دیا ہے اور کچھ فرشتے بارش کا نظام دیکھتے ہیں۔ ملک الموت کو قرآن پاک میں 2 ناموں سے تشبیہ دی گئی ہے، فرشتہ اجل اور ملک الموت، اور ان کو عزرائیل بھی کہتے ہیں۔ عزرائیل کا مطلب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کے ذمے تمام بنی آدم کی روح قبض کرنے اور ان کو موت دینے کا کام سونپا ہے۔ حضرت عزرائیل بحیثیت فرشتہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا ظاہری روپ اتنا خوفناک ہے کہ اگر کوئی انسان ان کو اس روپ میں دیکھ لے تو آدھی جان ان کی ویسے ہی نکل جائے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی تخلیق کرنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے ملائکہ کو حکم دیا کہ جاؤ روح زمین سے خاک لے کر آؤ، اور جب ملائکہ روح زمین پر پہنچے خاک لینے تو زمین نے انہیں قسم دے کر واپس بھیج دیا، اور یہ کام حضرت عزرائیل نے سر انجام دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا کہ اے عزرائیل، قیامت تک آنے والے بنی آدم کی روح آپ قبض کریں گے اور ان کی موت آپ کے ذمے ہے۔ جب حضرت عزرائیل نے یہ بات جانی تو انہوں نے اللہ کے حضور التجا کی اور کہا، یا اللہ، یہ آپ نے مجھے کیسا خوفناک کام سونپا ہے، دنیا کی تمام مخلوق مجھ سے محبت نہیں کرے گی اور مجھ سے خوف کھائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عزرائیل، پریشان مت ہو، قیامت تک کوئی بھی انسان یہ نہیں کہے گا کہ ان کی موت عزرائیل علیہ السلام کی وجہ سے ہوئی، بلکہ بیماری اور کوئی امراض ان کی موت کی وجہ بنے گی۔ ایک روایت کے مطابق ایک دن حضرت ابراہیم نے ملک الموت سے فرمایا، اے ملک الموت، آپ مجھے اپنے ظاہری روپ میں اپنا دیدار کروائیں۔ تو حضرت عزرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے ابراہیم، اگر آپ نے مجھے اس روپ میں دیکھ لیا تو آپ اس کی تاب نہیں لا پائیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کی ضد پر ملک الموت نے فرمایا کہ آپ گھوم جائیے، اور جب حضرت ابراہیم نے واپس دیکھا تو آپ کے سر سے آگ کی لپٹیں اٹھ رہی تھی اور آپ کا چہرہ بہت زیادہ خوفناک تھا۔ اس وجہ سے حضرت آدم غش کھا کے گر گئے، اور جب دوبارہ ہوش میں آئے تو حضرت آدم نے فرمایا، اے عزرائیل، چلو یہ بتاؤ کہ جب آپ کسی مومن کی روح قبض کرنے جاتے ہیں تو کس روپ میں جاتے ہیں؟ حضرت عزرائیل نے فرمایا، آپ گھوم جائیے۔ جب آپ گھوم گئے اور دوبارہ آپ نے دیکھا تو حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آپ کے سامنے موجود تھے۔
حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان آپ کو اس روپ میں دیکھ لے تو قیامت تک آپ سے ملنے کی چاہ کرے۔ جب کوئی انسان فوت ہوتا ہے اور اس کے لواحقین رو رہے ہوتے ہیں تو ملک الموت دروازے کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ کلمات دہراتے ہیں کہ اس کی موت میں میرا کوئی عمل دخل نہیں، یہ رضا الہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام پر مامور کیا ہے۔ اگر کوئی انسان اس وقت ان کو دیکھ لے یا ان کی بات سن لے تو اس میت کو چھوڑ کر خود پر رونے لگے۔ آپ کبھی بھی اکیلے روح قبض نہیں کرنے جاتے، آپ کے ساتھ فرشتوں کا ایک گروہ موجود ہوتا ہے جو پیدائش سے لے کر مرنے تک کا وقت تعین کرتا ہے، اور جب کسی انسان کا وقت پورا ہوتا ہے تو وہ ان کی روح قبض کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، اور اگر وہ روح نیک ہو تو آپ نیک فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور اگر وہ روح بدبخت اور شیطان ہو تو آپ انہیں نہایت ہی خوفناک اور ظالم فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک ہر انسان کی روح قبض کرنے کا ذمہ دیا ہے، یہاں تک کہ آپ ماں کی گود میں پڑے بچے پر بھی ترس نہیں کھائیں۔ ایک روایت کے مطابق جب اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کی روحیں قبض فرما لیں گے، آپ کو کہیں گے کہ ان کی روحیں قبض کر لیں، اور تمام ملائکہ جو آسمان پر موجود ہیں ان کی روحیں بھی آپ قبض کر لیں گے، اور تمام جنات اور جتنی بھی سانس لینے والی چیزیں ہیں آپ تمام کی روح قبض کر لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھیں گے، اے عزرائیل اب کوئی بچ گیا ہے؟ تو آپ فرمائیں گے، یا اللہ آسمان پر آپ ہیں اور زمین پر میں ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم بھی مر جاؤ، اور اس طریقے سے آپ کی موت ہو جائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ملک الموت کے بارے میں جان کر اچھا لگا ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، تاکہ اس چینل پر نیکسٹ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کے نوٹیفیکیشن آپ تمام لوگوں کو آسانی سے ملتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اگلی ایسی ہی خوبصورت ویڈیو میں۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔